السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا کے ہر مذہب بالخصوص ادیان الہیہ نے اخلاقیات یعنی ایتھکس یا موریلٹی پر انتہائی زور دیا ہے۔ اخلاق حسنہ کو مذہبی مدارج میں اونچے درجے کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ سولوشن یا نجات کی کنجی یہی اخلاق حسنہ یعنی مورل سٹینڈرڈ ہے۔ تو آج ہم اسی کو اپنا موضوع قرار دیتے ہوئے بات کریں گے کہ ایک اسلامی ریاست کا اخلاقی اور سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا کہ جب انسان صاحب عقل ہے اور بڑے بھلے کی بآسانی تمیز کر سکتا ہے تو اب اس تعریف کے مطابق تو تمام انسان برابر ہو جاتے۔ پھر کیا فرق ہوا؟ اس ضمن میں آگے جا کر جو تفریق کی گئی ہے اس کا مغز مکارم اخلاق ہے، یعنی انسان کا اچھے اخلاق اسے باقی انسانوں سے اشرف المخلوقات بناتا ہے اور اسے متون قرار دیتا ہے برا اخلاق۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اخلاق کے اونچے درجے پر فائز رہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام تو وجہ تخلیق کائنات تھے اور خلق عظیم کے پیکر تھے، جیسے کہ سورہ والقلم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک وصف بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم میں فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جی ناظرین، اس بات سے میری قبل ازیں کی گئی گزارش کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اچھا اخلاق انسان کو دیگر انسانوں کے مقابلے میں اشرف اور ممتاز بناتا ہے۔ لیکن ناظرین، اخلاق دراصل اخلاقیات کا محض ایک جزو ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چوری کرنے والے کو محض اس کے ظاہری اخلاق کے باعث اچھا سمجھا جائے۔ گویا اخلاقیات یعنی ایتھکس اینڈ موریلٹی ایک وسیع مفہوم کی حامل سماجی خوبی ہے۔ آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ایک اسلامی ریاست کا اخلاقی اور سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، اخلاقیات اور اخلاق حسنہ میں کیا فرق ہے، اور اس نظام کی اسلامی اساس کیا ہے، اور معاشرے کو کیسے مکارم اخلاق پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ مہمانوں کی طرف بڑھنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ اخلاقیات بالخصوص اخلاق حسنہ کی منزل پانا زیادہ مشکل کام نہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارا مذہب اسلام ہمیں اپنے اندر بے پناہ اخلاقی قوت رکھتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس ہر فرد اور سماج کا بحیثیت مجموعی مطمع نظر بن جائے تو سیاست سمیت ہر شعبے کی اصلاح ہو جائے گی۔ بصورت دیگر مظہر سے ہماری جذباتی وابستگی میں تو مسلسل اضافہ دکھائی دے گا، مگر سماجی اخلاقیات کے معاملے میں ہم کمزور ہی رہیں گے اور ہمارا شمار شفاف معاشروں میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ناپ تول کی معاشرتی خوبی کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ناپ تول پورا کرو اور یہ بہتر ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ یعنی ایک اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں اجتماعی سطح پر اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا رنگ غالب ہو اور خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق ایک اعلیٰ اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ پورے ادا کیے جائیں۔ مذہب تو مکارم اخلاق کی تکمیل کو اپنا قرار دیتا ہے۔ پیغمبر تو مبعوث ہی اسی لیے ہوتے رہے کہ انسانی اخلاق کو اس کے معراج تک پہنچا دیں۔ بنی اسرائیل کا اصل بحران اخلاقی ہی تھا اور یہی ان کے زوال اور معتوب ہونے کا باعث بنا، جبکہ اسلام نے اپنی تعلیمات میں اخلاقیات پر انتہائی زور دیا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے تو صرف اس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں، مورل سٹینڈرڈ کی تکمیل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سادہ انداز میں اپنی بعثت کا تمام مقصد بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات رحمت، شفقت، نرمی اور سہولت پر میسر تھی۔ یہی وہ خصائص تھے جنہوں نے جاہل اور خونخوار عربوں کی صدیوں پرانی کبر و نخوت کے خرمن کو جلا کر
انہیں باہم شیر و شکر کر کے دنیا میں نافذ کر دیا۔